الرسول المسدد والمصطفى الأمجد ومحمود الأحمد آني بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا الفداء. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذکر علی عبادہ ماحول بھی گرمی کا ہے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. گرمی اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر میدان غدیر میں جن لوگوں کو پیغمبر نے جمع کیا تھا وہاں صورتحال یہ تھی، سر پر تازہ استرا پھرا ہوا تھا، اوپر سورج منڈلا رہا تھا. تاریخ کہتی ہے اپنی عباؤں کو اتار کر وہ پاؤں کے نیچے دیتے تھے، اتنا گرمی تھی. تو وہاں بھی پیغمبر نے ان لوگوں کو روکا کہ ولائے علی سن کر جاؤ. آج ہم بھی اس گرمی میں آپ کو روکیں گے تاکہ کچھ ذکر علی ہو جائے. سید الرسل ختمی مرتبت حسنین کا نانا، جو کبھی وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں، فرماتا ہے: من ذکر فضیلتا من فضائل علی غفر اللہ ذنبہ. جو شخص علی امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے تو خداوند ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. حدیث کو نبیوں کے شہنشاہ نے ادامہ دیا، کہا جو سنتا ہے کانوں سے تو خدا اس کے کانوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو علی کے فضائل ہاتھوں سے لکھتا ہے خدا اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کرتا ہے. اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کرتا ہے. پھر فرمایا وہی کتابت، وہی لکھا ہوا جب تک باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ملائکہ اس کے لیے، ماشاءاللہ جی، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. آگے ایک اور خوبصورت حدیث شہنشاہ رسالت نے فرمائی. فرمایا: حب علی تاکل ذنبہ کما حطب النار. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر اس کی خوبصورت میں وضاحت کرنا چاہوں اور اس کی تفسیر و تشریح میں جاؤں تو اس طرح کہوں گا کہ وہ آگ نہیں جو لکڑی کو جلا نہ سکے، وہ محبت علی نہیں جو گناہ مٹا نہ سکے. وہ محبت نہیں جو گناہوں کو مٹا نہ سکے. رب کبریا نے
آدم کا مجسمہ بنایا، بنا کر اس میں اپنی روح طیبہ کو پھونکا، اپنی جب روح پھونکی اور حضرت آدم کا مجسمہ قدرت الہی سے گویا ہوا، اس نے اللہ پر پہلا سوال کیا، اللہ پر پہلا سوال کر رہا ہے آدم، خدا بندہ یہ بتا، خلقت من قبلی طین، کیا مٹی سے پہلے مجھ سے کسی اور کو پیدا کیا ہے؟ رب ذوالجلال کا آخر والے سوال کا جواب سنیے گا۔ خالق فرما رہا ہے میں نے مٹی سے خلق تو نہیں کیے مگر ایک مخلوق کو خلق کیا ہے۔ آدم نے پوچھا خدا بند یہ بتا سکتے ہو کہ اگر مٹی سے خلق نہیں کیا تو کس چیز سے ان کو خلق کیا ہے؟ فرمایا عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے ان کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، میں نے ان کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ اب اشتیاق آدم بڑھا اور پہلا زائر آل محمد کا آدم کہتا ہے خداوندہ ہو سکتا ہے میں ان کی زیارت کروں، ہو سکتا ہے؟ فرمایا رأیت الی العرش، آدم عرش کی طرف دیکھ، جب عرش کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ رأیت لی سجدا انوار خمسہ، عرش پر 5 نور ہیں جو سجدہ ریز ہیں۔ جب ان 5 نوروں کو سجدہ دیتے ہوئے دیکھا، توجہ کیجئے گا، جب ان 5 نوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا آدم کا اشتیاق بڑھا اور کہا خالق ہو سکتا ہے میں ان کا معارف ہو جاؤں، میں ان کو پہچان سکتا ہوں، میں ان کی تعریف تجھ سے پوچھ سکتا ہوں۔ فرمایا ہاں پوچھ سکتا ہے۔ کہا بتا خداوندہ یہ کون ہے؟ فرمایا ان کے ناموں کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، انا محمود انت محمد، میں محمود ہوں اور اس نور کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اس نور کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ پھر کہا انا علی الاعلی انت علی، میں علی الاعلی ہوں اور اس نور کا نام میں نے علی رکھا ہے۔ یہاں راوی نے 3 روایات کو نقل کیا ہے، کہتا ہے ایک تو خالق نے کہا میں علی الاعلی ہوں اور اس نور کا نام میں نے علی رکھا ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کہا ہے میں بھی علی ہوں اور یہ بھی علی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ علی مخلوق ہے میں خالق ہوں، میں صانع ہوں یہ مصنوع ہے، میں رازق ہوں یہ مرزوق ہے۔ پھر فرمایا انا فاطر السماوات، میں فاطر السماوات ہوں، انت فاطمہ، اس نور کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ کہا انا محسن، میں محسن ہوں اور اس نور کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ پھر کہا میں قدیم الاحسان ہوں اور اس نور کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ آدم نے کہا خدا بندہ اس کا اور تعارف کرا سکتا ہے؟ کہا آدم سن، اگر روئے زمین پر جب جائے تجھے کسی حاجت کی ضرورت پڑ جائے، میں خالق اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں کرتا جب تک ان کا کوئی مجھے واسطہ نہ دے۔
توجہ کیجئے گا، ان کا واسطہ دے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر فرمایا آدم لما خلقت العرش والجنت والنار واللوح والقلم، میں خالق نہ عرش کو خلق کرتا، نہ میں فرش کو خلق کرتا، نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ میں آسمان کو خلق کرتا، نہ میں لوح کو خلق کرتا، نہ میں کرسی کو خلق کرتا۔ اگر میں نے خلق کیا ہے تو ان پانچوں کے صدقے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ اسی طرح مجھے داد دیں گے تو میرے خیال میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ میں اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صلوات وہ عبادت ہے کہ خداوند ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس عبادت میں خداوند ذوالجلال بھی خود شریک ہے کہ میں بھی اس خاندان پر درود بھیجتا ہوں اور آپ بھی درود بھیجیے، بے شک تو باواز بلند درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا لما خلقتک، آدم سن، اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، بے شک بے شک میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد خداوند ذوالجلال وہ ہستی ہے، مختلف مقامات پر فرمایا یہ نور ایسا نور ہے جو اسلاب طیبہ اور ارحام مطہرہ سے گزر کر، یعنی آدم سے گزر کر حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ جب یہ نور جناب عبد المطلب کے پاس پہنچا تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک جناب عبداللہ کے صلب میں چلا گیا اور دوسرا جناب ابو طالب کے صلب میں، اور جو رحم جناب جناب آمنہ سے رحم مقدس سے ظاہر ہوا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بات جناب فاطمہ بنت اسد کے رحم سے رحم پاک و پاکیزہ سے آیا زمین پر اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کی وہ آیت قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَاجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں اللہ نے لفظ انفسنا وانفسکم کو استعمال کیا ہے۔ کل جو دن گزرا ہے 24 کا روز مبالہ ہے، اور آیت مبالہ یہی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اہل نجران جو یمن کی طرف اور حجاز سے اور یمن کے درمیان تقریباً 40 بستیاں تھیں، تمام کے تمام مسیحی تھے۔ جب ان کے پاس پیغمبر کا پیغام پہنچا اور یہ پیغمبر کے پاس آئے، دلائل کو نہ مانا، شارٹ کر رہا ہوں، دلائل کو نہ مانا تو یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ کل تمہارے اور ہمارے درمیان مبالہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مبالہ ہوگا۔ تو کل تم اپنے بیٹوں کو لانا، ماشاءاللہ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا بھی لعنت کرے گا اور ہم بھی لعنت کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم بھی لعنت کریں گے اور خدا بھی لعنت کرے گا۔ یہاں لفظ انفسنا اس کی تشریح کی ہے پیغمبر اسلام نے گھر سے چلتے ہوئے مبالہ کی طرف، مقام مبالہ کی طرف،
کہتے ہیں سارے مدینے والے اسی آس میں تھے کہ کل پیغمبر ہمیں ساتھ لے جائیں گے. کیوں ابنانا لفظ وسیع ہے، اس میں اتنا وسعت ہے کہ پوری امت کا باپ ہے محمد مصطفیٰ، تمام کو لے کر جا سکتے تھے، بے شک بے شک. مگر تمام میں یہ اہلیت نہ تھی کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے بن سکے. کہتے ہیں روز مبالا حسن مجتبیٰ کو انگلی سے لگایا، سید الشہداء کو یعنی کندھے پہ بٹھایا، اور سیدہ سلام اللہ حضرت کے پیچھے ہیں. مرحوم علی نقی نقل فرمایا کرتے تھے اور شہنشاہ ولایت سیدہ کے پیچھے پیچھے ہیں. جہاں سے قدم اٹھاتے ہیں شہنشاہ رسالت، وہیں قدم آتا ہے سیدہ خاتون جنت کا. جہاں سے سیدہ خاتون جنت کا قدم اٹھتا ہے وہیں قدم آتا ہے شہنشاہ ولایت کا، تاکہ سیدہ کے قدموں پر کسی کا قدم نہ آئے. جب آئے ہیں میدان مبالا میں اور مسیحیوں نے اور نجران والوں نے ان انوار طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر ہم ان کے مقابلے میں آتے ہیں آج سے لے کر روز قیامت تک کوئی مسیح و نصرانی باقی نہیں رہے گا. یہ وہ نور ہیں جن کا چہرہ بتا رہا ہے اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. وہ ماں جس کا احترام یہود و نصارہ نے کیا، وہ ماں جس کا احترام یہود و نصارہ نے کیا. کاش پیغمبر خدا ہوتے. جب زہرا آئی تھی، چند جملے کہنا چاہتا ہوں سیدہ کی مصیبت کے. کاش رسول خدا ہوتے اور زہرا کی وہ حالت دیکھتے جب کہتی تھی بابا تیرے بعد زہرا کے دروازے پر آگ جلتی ہوئی نظر آتی. یہود و نصارہ نے تو احترام کیا تھا مگر اتنا مصیبت زدہ تھی زہرا جو آج تک قبر میں شیخ الجامعہ فرمایا کرتے تھے تارتن تقوم و تارتن تقعد. زہرا قبر میں آج بھی اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، کہتی ہے خداوندا میرا حساب کب ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جتنا عرصہ زندہ رہی ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سر پر موت کی پٹی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا. رو رو کر کہتی تھی بابا آؤ دیکھو تیری بیٹی ہے. زہرا کا آخری وقت ہے، بیٹوں کو بھیجا میرے بیٹے نانا رسول کی قبر پر چلے جاؤ، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. دونوں شہزادے آئے ہیں پیغمبر کی قبر پر. جب پیغمبر کی قبر پر آئے بڑا شہزادہ نانے کی روزے کی سراندھی ہے اور چھوٹا شہزادہ پواندھی. کیا صورتحال ہے. کہا نانا
ہماری ماں سخت مریض ہے، خدا سے دعا کیجئے کہ وہ درست ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ قبر پیمبر ہلی، آواز آئی بیٹے چلے جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ دوڑ کر آئے، جب آئے ہیں کیا دیکھتے ہیں، دروازے پر کھڑی ہے فضا، کہہ رہی ہے بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا، پڑھ کر کہا اماں جن کی ماں دنیا سے چلی جائے وہ کیسے کھانا کھائیں گے؟ جب یہ کہا آئے ہیں ماں کے پاس، چھوٹا شہزادہ ماں کے پاؤں چوم رہا ہے اور بڑا شہزادہ ماں کا منہ چوم رہا ہے۔ غسل ملا، کفن ملا، اب آ گیا ہے وہ وقت جب زہرا کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ علی مولا نے کہا بیٹے آ جاؤ، آخری ماں کا دیدار کر لو۔ کہتے ہیں کہ تمام اولاد آئی، حسین ایک طرف بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، ایک طرف بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ علی نے کہا بیٹا آ جاؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر